اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں اچھے اور بھلے انسانوں کا ایک ایسا سماج بنانا چاہتا ہے جس میں نیکیاں اور بھلائیاں ہو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، وہ اس کے مالک ہے، اور کوئی بھی جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں بگاڑ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی زمین میں خرابیاں اور بگاڑ کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے انسان جو ہیں وہ اچھی خوبیوں والے ہوں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، اور ان کے لیے اس نے کچھ صفات اور کچھ خوبیاں تجویز کی کہ انسانوں میں یہ خوبیاں ہونا چاہیے۔ جب یہ خوبیاں انسانوں میں ہوگی تو اس کی وجہ سے دنیا میں اچھائیاں ہوگی، خیر ہوگا، امن ہوگا، بھلائیاں ہوگی۔ اور یہ خوبیاں انسانوں میں نہیں ہوگی تو دنیا میں بدامنی ہوگی اور بدکاریاں اور گناہوں کا غلبہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ صفات اس آیت میں بیان کی کہ مردوں میں اور عورتوں میں کیا خوبیاں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والوں کو صحابی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والوں کو صحابی کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایمان والی عورتوں کو صحابیہ کہتے ہیں۔ تو صحابیات، صحابیہ کی جمع صحابیات ہے۔ صحابیات نے یعنی ان ایمان والی عورتوں نے کہ دل میں ایک بات پیدا ہوئی، اور وہ یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا، قرآن میں مردوں کو مخاطب کیا، مؤنث کا صیغہ نہیں استعمال کیا۔ تو ہمارا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا، ہم کو بھی اللہ مخاطب کرتے، ہمارا بھی نام لیا جاتا۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو قانون دنیا میں بنائے جاتے ہیں، دنیا میں بھی، دنیا والوں کا بھی یہ ہے، تو وہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں، مؤنث کے صیغے کے ساتھ قوانین نہیں بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے اسی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں مذکر کا ہی استعمال کیا ہے۔ اکثر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں سے مراد مرد ہوئی۔ تو یا ایھا المؤمنات نہیں کہا، اے ایمان والی عورتوں نہیں کہا، جہاں بھی کہا تو مردوں کو مخاطب کیا۔ تو یہ سوال ایک فطری طور پر صحابیات کے دل میں پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جائز بات ہے، تمہاری بھی رعایت کرتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ آیت یہ ہے ان المسلمین، بلا شبہ مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمومنین مومن مرد، والمومنات مومن عورتیں، والقانتین عبادت کرنے والے مرد، والقانتات عبادت کرنے والی عورتیں، والصادقین سچ بولنے والے مرد، والصادقات سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین ڈرنے والے مرد، والخاشعات ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین روزہ رکھنے والے مرد،
والصائمات روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم، زبردست اجر۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں جو سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے مسلمین، مومنین، یہ دو جملے جو ہیں پہلے دو لفظ اس کو اللہ نے استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان الگ ہے اور مومن الگ ہے، مسلمان الگ ہے اور مومن الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ صفات ہیں۔ حدیث جبریل بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لائے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں یہاں صرف اس کے دو ہی جملوں کو بیان کروں گا۔ من اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ اسلام۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو کہا تصدیق باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اللہ کو ماننا اور دل سے اللہ کو اور جو عقائد ہیں ان عقائد کو دل سے سچا جاننا، یہ ایمان کی تشریح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرا سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے ممکن نہ ہو تو ایسی عبادت کرنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے اور بہت سارے سوالات حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ امت کو وہ چیزیں سمجھانا تھی۔ اب یہ اسلام اور مسلمان، اسلام کے لفظ کا جو مادہ ہے عربی میں وہ سین لام میم ہے، سلم سلم سے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا۔ تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ اب میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا۔ تو اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں اس کا ساری چیزوں کا تعلق ظاہر والی دکھنے والی ساری چیزوں سے تعلق کا ہے، اسلام کا ہے۔ اس لیے ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ظاہر کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ اپنے نبی کو کرنے لگاتے ہیں، نبی نے وہ کیا ہے، تو نبی نے جس طرح کیا ہے ویسی زندگی گزارنا یہ اسلام ہے۔ ویسے میں بہت مختصر میں سمجھا رہا ہوں، بہت اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس پر، بڑے اپنے زمانے کے جید اور بڑے درجے کے علماء نے، امام رازی نے اور غزالی نے اور شاہ ولی اللہ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ حجت اللہ البالغہ جیسی معرکۃ الآراء کتاب لکھی گئی ہے اس سلسلے میں اسلام اور ایمان کی تشریحات پر۔ تو یہ ایک مختصر سمجھ میں آنے ایمان کیا ہے کہ ہمارا دل ان حقائق کو دل سے ہم مانیں، جنت کو مانیں، دوزخ کو مانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی قدرتوں کو مانیں، نبی کو مانیں، نبی کی رسالت کو مانیں، یہ ساری چیزوں کو دل سے ماننا۔ ایمان کا تعلق اندرونی زندگی سے، ظاہر ہمارا اسلام ہو، باطن بھی ہمارا اسلام ہو۔ ظاہری اسلام تو آ جاتا ہے، آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، حلیہ بھی، داڑھی بھی رکھ لے گا، لباس بھی بنا لے گا، لیکن اندر کا مسلمان بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اندر والا ایمان، جس کو ایمان کہتے ہیں نا، ذرا ذرا سی باتوں میں آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان یقین کی اعلیٰ کیفیت کا نام ایمان ہے۔ ہمارا یقین بنا ہوا ہو،
اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ہمارے یقین کا صحیح ہو جانا، یہ ایمان ہے۔ بس اتنی بات آپ یاد رکھیں، اس سے زیادہ کی تفصیل کی آپ حضرات کو میں ضرورت نہیں سمجھتا، اتنی بات نہیں نا تو انشاءاللہ بہت کافی ہے۔ بلا شبہ اسلام مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، والقانتین عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں۔ یہ تیسری خوبی، پہلے تو یہ مسلمان جن کا ظاہر بھی اسلام ہو، مومن یعنی مردوں کا بھی ظاہر ہونا چاہیے، عورتوں کا بھی ظاہر اسلام ہونا چاہیے۔ مردوں کا ظاہر اسلام نہیں ہے، ظاہراً اسلام نہیں ہے، اور عورتوں کا بھی ظاہر اسلام نہیں ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ مردوں کا بھی ظاہری اسلام ہو، عورتوں کا بھی ظاہر میں اسلام ہو، مردوں کے ظاہر باطن میں ایمان ہو، اندر بھی وہ کیفیات ہوں، اور عورتوں کے اندر بھی وہ کیفیات ہونا چاہیے، ان کو اللہ سے ہونے والا یقین اندر ان کے پیوست ہو جانا چاہیے، تو اس سے بات بنے گی۔ یہ دو صفات ہے جو مردوں میں بھی ہونا چاہیے اور عورتوں میں بھی۔ اب یہ گھر کیسے بنے گا، معاشرہ کیسے بنے گا، محلہ کیسے بنے گا، مسلم آبادی کیسے بنے گی، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مرد تو بیچارہ کچھ دیر اس میں اسلام ہے لیکن گھر میں اسلام نہیں، تو تعاون نہیں ملے گا۔ اسی طرح مردوں میں کچھ نہیں ہے، عورتوں میں ہے کہ بیچاریاں روزے بھی رکھ لیتی ہیں اور نمازیں بھی پڑھ لیتی ہیں، لیکن مردوں کی زندگیوں میں نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ دونوں میں چیزیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے لازم و ملزوم، بڑی اہم آیتیں ہیں یہ معاشرے کے بنانے کی۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد عبادت کر رہے ہیں، عورتیں عبادت نہیں کر رہی، تو بات نہیں بنے گی۔ عورتیں بھی عبادت کرنے والی ہونا چاہیے اور مرد بھی عبادت کرنے والے ہونا چاہیے۔ جس گھر کے مرد عبادت کرتے ہوں اور عورتیں عبادت نہیں کرتی ہو تو معاشرہ نہیں بنے گا، سماج نہیں بنے گا، اچھائی نہیں وجود میں آئے گی، کیونکہ پھر ایک گاڑی کا ایک چکا پنچر ہے تو گاڑی آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اس گھر میں دین آ نہیں سکتا۔ دین اگر اپنے گھروں میں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مردوں اور عورتوں میں یہ 10 باتیں ہونا چاہیے۔ والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، عورتوں میں بھی عبادت ہونا۔ عبادت میں دائرہ بڑا وسیع ہے، عبادت صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے، عبادت میں طاعت بدنیہ بھی شامل ہے اور طاعت مالیہ بھی شامل ہے، یعنی آدمی اپنی ہر اعتبار سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو آدمی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہے، اور اس کا تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہر وقت عبادت کریں گے تو پھر ہم جو دوسرے کام کیسے کریں گے؟ وہ کرنا بھی دین ہے، وہ کرنا، دنیا کرنا بھی دین ہے۔ اسلام میں دنیا کرنا دین ہے، طریقے سمجھنا پڑتے ہیں، طریقہ سمجھ لو تو دنیا دین بن جائے گی، ورنہ دین بھی بے دینی بن جائے گی اگر طریقہ نہیں ہوگا تو اس کو دین کو سمجھنا پڑے گا کہ بھئی اب جا رہا ہوں کمانے کے لیے، جا رہا آدمی تو کمانے کو جب گھر سے نکل رہے تو معلوم ہے کہ آپ کارخانہ جا رہے، آپ آفس جا رہے، آپ دکان جا رہے، آپ کہیں اور جا رہے، تو اس میں بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نیت کر لو کہ اے اللہ، آپ نے میرے اہل و عیال کی ذمہ داری اب مجھ پر ڈالی ہے، ان کی روزی روٹی کے لیے مجھے بھاگ دوڑ کرنا ہے، تو میں آپ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے، بس نیت اتنی کر لو۔ دوستو کارخانوں میں بیٹھو، اللہ سے اجر لیتے رہو، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ مسلمان کے کمانے میں اور مسلمان کے خرچ کرنے پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب دیتے ہیں، تو عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا تو اللہ کہ وہ فلانا آدمی اللہ کا رسول دنیا میں اپنے آپ کو بہت تھکاتا ہے، اگر وہ اتنی محنت آخرت کے لیے کرے تو کہنے لگے کیوں تھکا رہا؟ کہنے لگے دیکھیے وہ کتنا پانی کھینچ رہا ہے، درختوں کو پانی دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ پیسے ملیں گے، بس اس کے لیے اتنا تھکا رہا ہے وہ۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہاتھ گاڑی کھینچنے والوں کو کہ وہ ہاتھ گاڑی بیچارے اتنی بڑے بڑے وہ گٹھوں کو اور وزن کو کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں، ان کی حالت پر ترس آتا ہے تو وہ تھکا رہے ہیں۔
تو لوگ ترس کھاتے ہیں کہ اتنا یہ تھکا رہے ہیں، اتنے ہی آخرت کے اعتبار سے اپنے کو تھکاتے تو یہ جنت کے بادشاہ بن جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تھکانا کائے کے لیے بھائی، تاکہ وہ حلال رزق کما رہا ہے تو اس پر بھی ان کو اجر مل رہا اللہ کے یہاں سے۔ وہ یہ کہ ہمارے بچوں کو کھلائیں گے، اپنی ذمہ داریاں، بلکہ شادی سے پہلے ایک نماز پڑھو تو ایک ہی اجر ملتا، لیکن شادی شدہ لوگوں کو شادی کے بعد ایک جو بوجھ ہے اس کا بھی اجر ملتا، جو لگیج ساتھ میں آتا نا، اس کے لیے کماؤ وہ کرو، اس کا بھی اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں، بڑھ جاتا۔ شادی سے پہلے آدمی کا دین مکمل نہیں ہوتا، شادی کے بعد آدمی کا دین مکمل ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح ہوا تو آدھا دین، اب بس آدھے دین کی فکر کرو تم۔ آدھا دین نکاح کو فرمایا، نصف الدین کہا اللہ کے رسول نے، نکاح نصف الدین، نکاح نصف دین ہے، اور باقی آدھے میں تھوڑی سی تم فکر کر لو تو دین مکمل ہو جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقین، آدمی بھی سچ بولے، عورت بھی سچ بولے، کیونکہ اللہ کو سچے مرد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دن بھر ماں کی قسم، باپ کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، دن بھر قسم کھاتے رہتے ہیں اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدق ینجی، سچ بولنا کامیاب کرتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بولنا ہلاک کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کنوا مع الصادقین، اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کنوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ نہ کر۔ اب آپ بولیں گے ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو آپ بولتے ہیں روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آدمی 99% جھوٹ بولتا، بعض لوگ 80% بولتے، بعض لوگ 90% بولتے، جھوٹ بولتے۔ 2 منٹ میں آئے، جانتے ہو جھوٹ بولتی ہے 2 منٹ میں آئے، ارے 2 منٹ کس کو بولتے ہیں؟ گھڑی جس کو 2 منٹ بولتی اس کو ہی 2 منٹ بولتے۔ اب 2 سے 2.5 بھی ہوا تو جھوٹ ہو گئی۔ تو اللہ کے ہاں تو آپ جھوٹے لکھے گئے، آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن اللہ کے ہاں آپ جھوٹے ہو گئے۔ اللہ کے ہاں جھوٹے ہو گئے۔ لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے، مذاق میں جھوٹ بولتے، بعض لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے۔ تو سب سے بڑا بیوقوف پوچھا گیا کون ہے؟ کہنے لگے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور ان کا یعنی دلچسپی، لوگوں کو مزہ آئے تو اس کے لیے جھوٹ بولے۔ تو یہ بھی، تو عورتیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مرد بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ عورتیں شاید جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ نہیں عورتیں بھی سچ بولیں۔ عورتیں مردوں سے جھوٹ بولتی ہے، ذرا شوہر کے ساتھ بھی تھوڑا بہت کر لے تو اس کے لیے ان کو رعایت ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جھوٹ کو نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، جھوٹ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ جھوٹ بولنے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ واقعے کے خلاف بولنے کو جھوٹ بولتے ہیں، اور واقعے کے مطابق بولنے کو سچ بولتے ہیں۔ جو واقعہ ہے ویسی بولو، اس کو سچ بولتے ہیں۔ تو اللہ کو سچے بولنے والی عورتیں ہیں اور سچ بولنے والے مرد جب یہ ہوں گے کہ مرد بھی سچ بول رہے، عورتیں بھی سچ بول رہی، کتنا اچھا گھر بنے گا۔ کہنے عورت پر شک نہیں کرے گا آدمی کہ میری بیوی سچ بولتی ہے۔ آدمی کہاں سے آ رہے، عورت کا مزاج ہوتا، اپنے شوہر سے پوچھتی کہاں سے آ رہے، تو آدمی آ رہا کہیں اور سے، بولتا کہیں اور سے، ہاں آ گیا میں، اور وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ تو مرد بھی جھوٹ نہیں بولے، عورتیں بھی جھوٹ نہیں بولے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے جھوٹ بولنا، اور سچ بولنے والے مرد بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور جب جھوٹ ختم ہو جائے گی اور سچ ہی ہوگا، آدمی کسی سے ڈرے، اللہ سے ڈرے گا، سچ بولے گا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان سے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس بات میں ان کی گرہ میں باندھ لیا انہوں نے۔ اب گئے، ان کو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی امی نے ان کی آستین میں، ان کی گودڑی میں 40 اشرفیاں سیدھی کہ بیٹے پردیش جا رہے ہو، علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، ضرورت پڑے تو استعمال کر لیں۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، اب یہ بچے کو بھی پکڑ کر لائے، یہ چھوٹے تھے، تو کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے ہے میرے پاس بھی۔ کہنے لگے تیرے پاس بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں۔
کہاں ہیں؟ فلانی جگہ، نکالے تو تھی۔ کہنے لگے تو چاہتا تو چھپا لیتا تھا۔ کہنے لگے میں چاہتا تو چھپا لیتا تھا لیکن جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور میں نے اپنی امی سے عہد کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکوؤں کی زندگی بدل گئی، ایک سچ پر اتنے بڑے ڈاکو لوگ تھے، انہوں نے توبہ کر لی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پابند ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم اپنے اللہ کے بندے ہو کر اتنی غلط کام کرتے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ایک سچ ہزاروں کی نجات کا ذریعہ بن گیا، تو وہ بڑی فائدے کی چیز ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد سچ، والصابرین والصابرات، اور برداشت کرنے والے مرد، برداشت کرنے والی عورتیں۔ صبر کی تعریف اردو زبان میں نہیں کی جا سکتی کہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صبر اصل میں ایلوا جو ہوتا ہے، آپ لوگوں میں سے جو ایلوے کو جانتے ہوں، ایلوا ایلوویرا سے بنتا ہے، اس کا کالا ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، اور وہ پیٹ کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، قبض و کشا ہوتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور بہت ساری اس کے فوائد ہیں۔ ڈائبٹیز والوں کے لیے وہ اکسیر سے کم نہیں ہے، قبض کے بیماروں کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن اس کا تسلسل سے استعمال نہیں کیا جاتا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کو لازم پکڑو، ایلوے کو لازم پکڑو۔ ایلوا لیکن کڑوا ہوتا ہے، اسی طرح صبر کڑوا ہوتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، اس میں بہت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آدمی ناموافقات کو، جو اس کی مرضی کے مزاج کے خلاف ہے، اس چیز کو برداشت کر لینا، جھیل لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جیسے گناہوں سے بچنے کو بھی صبر کہتے ہیں، اور صدموں اور آفتوں کو برداشت کر لینے کو بھی صبر کہتے ہیں، ناموافق حالات کو برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہے۔ تو صبر کرنا، اور آدمی بے صبر ہو جاتا ہے۔ آدمی کیا؟ اب بارش رک گئی تو لوگوں کا صبر کا شروع ہو گیا۔ بارش آ رہی تھی تو صبر اٹھ گیا تھا، اتنی بارش، ذرا رک جانا، صبر اٹھ گیا تھا۔ بارش رکی تو اب بارش رک گئی، بارش ہونا چاہیے، صبر اٹھ گیا۔ بے صبرہ شکایت جلدی کرتا، بے صبر جو آدمی ہوتا، بے صبرہ وہ کفن جلدی پھاڑتا، تو اس کو شکایت بہت ہوتی ہے۔ تو صبر جو ہے آدمی میں قوت برداشت کا نام صبر ہے، اور اللہ کو صبر کرنے والے۔ اور عورتوں میں صبر بالکل نہیں رہتا، عورتوں میں صبر، مرد بھی تو تھوڑا صبر کرتا، عورت تو فوراً آپ جاؤ گھر میں، ساس کا اور بہو کا جھگڑا ہو جائے اور شوہر گھر میں جائے تو بیوی پھڈا الگ ڈالے گی، اماں پھڈا الگ ڈالے گی۔ اب آدمی کرے گا تو کیا؟ نہ بہو ساس کو برداشت کرنے کے لیے تیار، نہ ساس بہو کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ تو صبر ہونا چاہیے، ناموافق حالات کو برداشت کر لینا اللہ کے لیے۔ صبر کی قیمت معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا صبر کرنے والے کو جنت دوں گا۔ اور رمضان المبارک کے روزے میں آدمی کیا کرتا؟ صبر کرتا۔ پیاس لگی صبر کر رہا، اب کیا کرے گا؟ صبر نہیں کرے گا تو۔ بھوک لگی صبر کر رہا، بھوک بھی لگی تو صبر کر رہا، وہ صبر کر رہا۔ اللہ کہتے یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی۔ ناموافق حالات، بیمار ہو گئے صبر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال قرآن نے دی، ایسی شدید بیماری ان پر آئی اور وہ اس میں صبر کرتے رہے۔ ذرا سی بیماری آئی تو آدمی شروع کر دیتا شکوے، ذرا سے حالات آئے تو شکوہ شروع کر دیتا۔ تو مرد بھی صبر کریں، عورتیں بھی صبر کریں۔ والصادقین والصابرین والصابرات والخاشعین، ڈرنا اللہ سے، والخاشعین والخاشعات، مرد بھی ڈریں اللہ سے، عورتیں بھی اللہ سے ڈریں۔ نمازوں میں بھی ڈرنا، خشوع کہتے ہیں دل کے میں اللہ کے خوف کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تو ہمارے دل میں تذلل ہو، عاجزی ہو، زاری ہو، اور ہم پر ایک خوف کی کیفیت ہو کہ ہم بہت بڑی کی عبادت کر رہے، پتہ نہیں قبول کیا کہ نہیں قبول کرے گا، ہم اس لائق نہیں ہیں، تو ڈرتا ہوا۔ اور اللہ کہتے ہیں ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ڈرنے والے، کامیاب ہو گئے ڈرنے والے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھو، حدیث میں آتا ہے
نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. نماز میں ایسی کیفیت ہونا چاہیے کہ آدمی کا رنگ بدل جائے. نہیں بہت بڑے کے سامنے کھڑا، ہم تو ایسے کھڑے رہتے ہیں آستینیں چڑھی ہوئی ہے، اور پھر ایسے آتے ہیں. نماز میں آنے والا آتا ہے بیڑی پیتے ہوئے آئے گا دروازے تک، پھر آئے گا باتیں کرتے ہوئے وضو کرے گا، پھر اس کو کوئی یعنی دماغ میں ہے نہیں کہ کس کے پاس جا رہا، کس کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، پھر نماز کو کھڑا ہو گیا، نماز میں غائب ہو گیا. تو ایسی نماز تھوڑی ہے. وہ ڈر ہو نماز میں کہ آ رہے ہیں تو رنگ بدل جائے. لوگوں کی حالت دیگرگوں ہو جایا کرتی تھی جب اللہ اکبر وہ کہتے تھے تو ان کے رنگ بدل جایا کرتے تھے. بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ لبیک نہیں کہتے تھے کہ کہیں اللہ لا لبیک نہ کہہ دے کہ جا تیری لبیک مجھے منظور نہیں ہے، بھاگ جائیں یہاں سے. تو وہ ڈرا کرتے تھے اور ہم دھڑلے سے اللہ اکبر. اور ہم کو یہ ہے کیا اللہ ہماری نماز قبول ہی کرنے والا ہے. قبول یقیناً کرے گا وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیفیت تو پیدا کرو، وہ کوالٹی تو پیدا کرو کہ جو اللہ رب العزت کو ہماری. اور یہ ڈر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ نماز بنے گی تو یہ نماز کہاں اثر انداز؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے بےہودگیوں سے اور برائیوں سے. نہیں تو آدمی نماز پڑھ کر نکلا تو بےہودہ کام کر رہا ہے، بےہودہ باتیں کر رہا ہے، اس میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا. نماز برائیوں سے روکنے والی نہیں بنی تو نماز نہیں بنی. نماز کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آدمی یہاں سے اٹھے گا اور اٹھ کر کہاں جائے گا؟ کلب میں جائے گا، ٹی وی شروع کرے گا. کیوں؟ نماز بنی نہیں، اس کو برائی سے روکا نہیں اس نماز نے. تو نماز کا کیا بنا؟ ان الصلاۃ تنہی، نماز کی تاثیر ہے، پانی پیاس کو بجھاتا ہے، دوا سے ہمیں اللہ نے شفا رکھی ہے. لیکن کب؟ جب ہماری نماز بنے گی. نماز بنا لو تو پھر وہ برائی سے روکے گی، غلط نظر نہیں اٹھے گی، غلط زبان پر بات نہیں آئے گی، غلط قدم نہیں اٹھیں گے. تو یہ خشوع کی کیفیت نماز میں پیدا کرنا. ہم نمازوں کو بنانے کی فکر نہیں کرتے. کوئی نہیں آتا کہ ہماری نماز بن جائے، ہم کو ایسی نمازیں نصیب ہو جائے جو نمازوں پر اللہ کو پیار آیا کرتا تھا. وہ نمازیں بنانے کی فکر، اور وہ نماز بنانے والا بھیونڈی میں نہیں کوئی ہے، اس کو جانا پڑتا باہر اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا، ان سے ذکر کرنا سیکھنا پڑتا، ان کی تربیت میں رہنا پڑتا، ان کی خانقاہوں میں جا کر اپنے آپ کو گھسائی کرنا پڑتا، اس کے بعد وہ نمازیں بنتی. اب تو ویسے لوگ رہ بھی نہیں گئے. حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خانقاہوں میں، اور بہت سارے بزرگان دین اللہ والے تھے جن کی خانقاہوں میں لوگ اپنے آپ کو کھپایا کرتے تھے. جب جا کر ان کی نمازیں بنا کرتی تھی اور ان کی نمازوں پر خدا کو پیار آیا کرتا تھا، ان کی زندگیوں میں خشوع اور ڈر اور خشیت کی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. مرد صدقہ دیتا، عورتوں کو مال سے محبت زیادہ ہوتی، اس لیے کہ نہیں عورتیں بھی خرچ کرے، مرد بھی خرچہ کرے. عورت اپنی پسندیدہ چیز، جیب خرچہ جو ملتا اس کو شوہر کی طرف سے، اس میں سے لے کر خرچہ کر دے. والمتصدقین والمتصدقات، مال خرچ کرنے سے لوگ سمجھتے کم ہو جائے گا. نہیں، مال اگر بڑھانا چاہتے ہو تو خرچ بڑھا دو، مال بڑھ جائے گا. مال اگر بڑھانا چاہتے ہو خرچ بڑھا دو، مال بڑھ جائے گا. صدقے بڑھاؤ تو بیماریوں کا علاج صدقوں سے. عالجوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقے سے اللہ کے ہاں درجہ بناؤ، مقام بناؤ. صدقہ دیا کرو، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کر دیتے ہیں، صدقے سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. اللہ رب العزت صدقے سے بہت خوش ہوتے ہیں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو عورتوں میں بھی صدقے کا مزاج بنے. اپنے بچوں کو عادت ڈالو، لے بیٹے صدقہ دے دے، لے بیٹے صدقہ دے دے، اس کے ذریعے سے دینے لگاؤ تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دینے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. بیوی کو دینے لگاؤ کہ اللہ دینے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ دینے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ جتنا دو گے اللہ خوش ہوتے ہیں. دے. متصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں. یہ رمضان کے علاوہ کے بھی روزے ہیں اس میں شامل. خوب روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، پیر کو روزے رکھنا، جمعرات کو روزے رکھنا. مرد بھی روزے رکھیں، عورتیں بھی. روزہ رکھنے سے نفس تابع ہوتا ہے، نفس کی نفسانیت ٹوٹتی ہے
اور نفس کے اندر کی خواہشات کو لگام لگتی ہے، تذلل پیدا ہوتا ہے اور روحانیت بڑھتی ہے، اللہ سے تقرب کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزہ روحانی علاج ہے، جسمانی علاج ہے اور روحانی امراض کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے میں بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ روزہ خدا کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور روزے سے سب سے بڑے اپنے نفس کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ تو مرد بھی اپنے نفسوں کو زیر کرے، عورتیں بھی اپنے نفس کو روزے کے ذریعے سے زیر کرے۔ وہ نفس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے، اور جس نے نفس کو پچھاڑ دیا اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے۔ نفس سب سے بڑا سرکش شیطان ہے، اور نفس کو جس نے پچھاڑ دیا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ تو اپنے نفس کو پچھاڑنا، اور وہ پچھڑے گا روزے کے ذریعے سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تبتل جو ہے، یعنی روزے رکھ کر کنارہ کشی اختیار کرنا، شادی نہیں کرنا، یہ افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ اگر کوئی آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اور وہ اپنی نفس کشی کرتا ہے روزے کے ذریعے سے اور وہ شادی نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی والی نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اس لیے شادی کرنا افضل ہے تبتل کے مقابلے میں۔ وہ ایک الگ بحث ہے جس کو مشکات المصابیح کے اندر محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ نفس کشی کا ذریعہ ہے، نفس اس سے ٹوٹتا ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظہ، اپنی حیا یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مردوں نے۔ دو چیزوں کی اللہ کے رسول نے فرمایا ضمانت دے دو، زبان کی، یہ 32 دانتوں کے اور 2 جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی، جو ضمانت دے دے گا جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 گوشت کے ٹکڑے ہیں، ایک یہ یہاں جبڑے میں ہے اور ایک دونوں رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، ان کی ضمانت کوئی مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول کہتے جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں گا۔ اور آج کے زمانے میں تو حفاظت شرمگاہوں کی حفاظت مرد بھی کرے اپنی حیا کی، اور عورتیں بھی اپنی حیا کی حفاظت کریں، تو کیا معاشرہ بنے گا اس کے ذریعے سے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مسلمانوں کو دیے، ہم کو معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ حج فرض ہے، یہ فرائض تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ذکر کے فرض کو نہیں جانتے۔ اور سب چیزیں کے لیے کیا ہے؟ ٹائم ہے، سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ان ٹائموں کے ساتھ، ان اوقات کے ساتھ ان عبادتوں کو کرنا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں وہ بھی صاحب نصاب پر ہے، رمضان کے روزے 1 مہینے کے رمضان میں ہیں، اور نماز 5 وقت کی ہے۔ تو اس طرح ٹائم کے ساتھ ہے، ہر وقت کرنا نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، بغیر شرائط کے وہ مکمل بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، ہر وقت کرنا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، ہر وقت آدمی کو اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت اللہ کا ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور پہلو بدلتے ہوئے، کھڑے ہو رہے تو اللہ، بیٹھ رہے تو اللہ، لیٹ رہے تو اللہ، پہلو بدل رہے تو اللہ، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو یاد کر رہے، اللہ کو ہر وقت یاد کر رہے۔ سنڈاس میں جا رہے تو اللہ کو یاد کر رہے، سنڈاس سے نکل رہے تو اللہ کو یاد کر رہے، سنڈاس میں نہیں بس اللہ کو یاد کرنا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے تو اللہ کو یاد کر رہے، نکل رہے تو اللہ کو یاد کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری مسنون دعائیں جو ہے وہ اسی اللہ کو یاد کرنے۔ تو بہت زیادہ اب جو لوگ ہر وقت تو لایانی سے بچیں گے۔ آج ہم سڑاس میں جا رہے تو ایف ایم لگا ہوا ہے، کان میں وہ شیطان لگا ہوا ہے، اور باہر نکل رہے تو لگا ہوا ہے، جہاں ہے وہاں ہے، چل رہے تو بات کر رہے، اٹھ رہے تو بات کر رہے، ہر وقت آواز۔ تو میرے بھائی ہم 24 گھنٹے کیا ہو گئے، وہ اس میں لگ گئے، اللہ کو یاد کرنے کے ہم کو موقع ملتا ہی نہیں، اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے، مرد بھی یاد نہیں کرتے۔ آج کل عورتیں ہم سے بھی زیادہ آگے ہیں، بڑے بڑے موبائل عورتوں کے ہاتھ میں ہیں، اور عورتیں جو ہیں ان موبائلوں کے ذریعے سے اس پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑے خطرے کی بات ہیں۔ اور جس گھر میں، جس معاشرے میں مرد اور عورتیں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، عورتیں بھی خوب اللہ کو یاد کر رہی ہیں، مرد بھی خوب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو بھائی بات نہیں کر لائن میں۔ حضرت رابعہ بصریہ ادویہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت رابعہ ادویہ ایک بہت بڑی اللہ والی عورت گزری ہے، انہوں نے قرآن سے بات کیا کرتی تھی،
وہ قرآن کے سوا بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے بچے حج کے لیے جا رہے تھے، راستہ بھول گئی، اکیلی ایک دوسرے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پورے قرآن میں بات جواب نہیں دی، پورے قرآن۔ جب ان کے عرفات کے میدان میں یا مکے میں پہنچنے کے بعد ان کے بچوں سے ملا گئے تو انہوں نے کہا ہماری اماں 40 سال سے اس نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی بھی بات کرتی ہے تو بس قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ لوگوں نے بڑی عجیب عجیب مثالیں قائم کی ہے، قرآن سے ان کو ایسا شغف تھا، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ بات کریں گے منہ کھلے گا تو یہ تو جیسے گٹر کھلے گی تو بدبو ہے، منہ کھلے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس سے نکلے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر وقت یہ اللہ کو یاد کرو۔ مرد بھی گھروں میں باتیں کر لے تو غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، اس سے اللہ کو یاد کرو۔ کھانا بنا رہی عورتیں تو اللہ کو یاد کریں تو کتنی برکت ہوگی، کیسا خیر ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے پاکی ضرورت نہیں ہے، عورت ناپاکی کے ایام میں بھی ذکر کر سکتی ہے، مرد ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتا ہے۔ ہر وقت ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہو، اور ایسا اللہ کو یاد کرنے والے ہم بن جائیں کہ ہر وقت ہماری زبانیں اور ہمارا دل، زبان سے بولنا الگ ہے لیکن ہمارے دل اللہ کے ذکر کے بغیر گھٹن محسوس کرنے لگے۔ جہاں جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایمان والا جب دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھ پہنچے تو اس کو نہیں یاد، یہاں تو بالکل عجیب محسوس ہو رہا، ایک گھٹن محسوس ہو، چلو 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 کہیں، اور وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ ایسے مرد ایسی عورتیں بن جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے معافی تیار کر رکھی ہے، واجر نظیمہ، اور بڑا زبردست اجر ہے اللہ کے پاس۔ اب جب یہ کوالٹی، یہ صفات 10 مردوں میں اور 10 صفات ہیں، پوری پوری 10 صفات ہیں، یہ 10 صفتیں مردوں میں اور 10 صفتیں عورتوں میں آ جائے گی تو کتنے اچھے گھر بنیں گے، کتنی اچھی اولادیں ہوگی، کتنا اچھا معاشرہ ہوگا، کتنا اچھا سماج ہوگا۔ جس ملک میں، جس سماج میں ایسے لوگ ہوں گے وہاں خدا کی کیسی رحمتیں برستی ہوگی، کیسے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہوں گے، اور کتنی ان کی نسلیں، ان کی اولادیں، ان کے خاندان کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک ما سألک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔